السلام علیکم ویورز، آج کی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ارشاد قدرت ہو رہا ہے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک ھم الکاذبون۔ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ سورہ نحل کی 105ویں آیت۔ ویورز، اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نشاندہی کر رہا ہے کہ جو لوگ خدا کی آیتوں، اس کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے، در حقیقت وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جھوٹ ایک پست ترین عادت ہے۔ اسلامی روایات میں جھوٹ کو گناہوں کی چابی کہا گیا ہے۔ جھوٹ اور دوسرے گناہوں کا تعلق یہ ہے کہ گناہگار شخص ہرگز سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سچائی اس کی رسوائی کا سبب بن سکتی ہے، اور آثار گناہ چھپانے کے لیے اسے عموماً جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ امام حسن عسکری کا فرمان ہے کہ اگر تمام خباثتیں ایک کمرے میں بند کر دی جائیں تو اس کمرے کی چابی جھوٹ ہوگی۔ ویورز، ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نماز نہیں پڑھتا اور ایسے کام کرتا ہوں جو عفت اور پاک دامنی کے منافی ہیں، اور جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں ان تمام اعمال بد میں سے پہلے کس کو ترک کر دوں؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، جھوٹ کو ترک کر دے۔ اس نے رسول خدا کے سامنے یہ عہد کیا کہ آئندہ ہرگز جھوٹ نہیں بولے گا۔ جب واپس گھر کو آیا، دل میں شیطانی وسوسے پیدا ہوئے، غلط کاری پر نفس نے ابھارا، پھر دل میں خیال پیدا ہوا، اگر کل اللہ کے رسول نے اس سلسلے میں سوال پوچھا تو کیا کہوں گا؟ اگر سچ کہا تو حد جاری ہو جائے گی، اور اگر جھوٹ کہتا ہوں تو عہد کر چکا ہوں۔ بس یہ سوچ کر حرام کاری سے خود کو روک لیا، اور جھوٹ کو ترک کرنا اس کے گناہ ترک کرنے کی بنیاد بن گیا۔ ویورز، پروردگار عالم نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، لیکن سوائے ہمارے نبی ختم المرسلین سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات تھی کہ جنہیں اللہ نے بھی صادق کا لقب عنایت کیا، اور آپ کی امت نے بھی آپ کو اعلان بعثت سے قبل ہی صادق اور امین کا لقب دیا۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، نصاب کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب اعلان بعثت سے قبل اللہ کے رسول نے کوہ ابی قبیس پر مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے یہ سوال کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو کیا تم اس کا یقین کر لو گے؟ تمام اہل مکہ نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی۔ ویورز، رسول خدا کا فرمان ہے کہ مومن ہر عادت کو اپنا سکتا ہے، لیکن جھوٹ اور خیانت کو نہیں۔ انسان کا کثرت سے جھوٹ بولنا اس کی آبرو کو ضائع اور ایمان کو فاسد کر دیتا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کبھی بھی ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک جھوٹ کو ترک نہ کر دے، چاہے مزاح میں ہو یا واقعتاً۔ آپ فرماتے ہیں کہ جھوٹے کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ سراب کی مانند ہے، دور کو قریب اور قریب کو دور کر دے گی۔ اللہ اکبر۔